دوستوں، آج ہم آپ کو شیطان کی تاریخ یعنی ہسٹری آف ساتان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا تصور قدیم اور جدید دور میں کیسا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو ہوگی۔ اگر آپ یہ ویڈیو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، صدیوں سے چلا آ رہا ہے تصور شر بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں اپنی جگہ بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تصور کہانیوں اور اچھے یا برے لوگوں کی حکایات کے علاوہ موجودہ دور میں کارٹونوں اور فلموں کے توسط سے بھی بنتا ہے۔ دراصل یہ تصور شر تصور برائی کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کالے رنگ کے بغیر سفید رنگ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اسی طرح شر کے بغیر خیر یا نیکی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ خیر وہ سب کچھ ہے جو ہماری زندگی کے لیے راحت رساں، مفید اور سازگار ہے، جبکہ شر وہ سب کچھ ہے جو خیر نہیں ہے، یعنی نقصان دہ چیز، ضرر رساں، خوفناک، زندگی کے لیے خطرے چیز کو شر کہتے ہیں۔ انسان کی فکری تہذیب اصل میں شمسی اثر میں ہے، جس کے نتائج ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورج ہمیشہ سے حیات بخش، فصلوں اور پودوں کی نشو و نما کرنے والا، روشنی پھیلانے والا ہے۔ رات تاریکی، یا یوں کہہ لیں کہ سورج کی عدم موجودگی ابتدائی اور قدیم اہل فکر کے لیے باعث خوف اور پرخطر تھی۔ چنانچہ انسانوں کے لیے سورج کی وجہ سے آنے والی روشنی اور تاریکی ہی خیر و شر کا سرچشمہ بن گئی۔ قدیم و نسبتاً جدید مذاہب میں یہ ابتدائی تصور صاف دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان کے مذاہب اور اساطیر میں مصر اور میسوپوٹیمیا کی حصہ داری بے اندازہ ہے۔ اکاد، مصر، ہندوستان، بابل اور نینوا اور بالخصوص فارس میں سورج کی پوجا قدیم ادوار میں مروج رہی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہنوز موجود ہے، یعنی اب تک بھی موجود ہے۔ ان تہذیبوں کی قدیم ادب کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں کے انسانوں نے اچھی اور بری چیز کے معیار سورج کی عنایات اور تاریکی کی خوفناکیوں کی بنیاد پر بنائے۔ ہم اگر اپنے موجودہ معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے بہت سے تصورات شر اسی قدیم سوچ کے عکاسی ہیں۔ کالی بلی، کالی زبان، کالی آندھی، کالا قانون وغیرہ مخصوص فکری ساخت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر کالی چیز بلاؤں اور ابتلاؤں کی نمائندہ ہے، لہٰذا ہم سوگ منانے کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے کالی پٹیاں باندھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت اپنے جسم کے کالے بدن کو ڈھانپتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالا بکرا، کالا مرغا صدقے میں دے کر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کالے رنگ میں ہماری مصیبتیں بھی ساتھ ہی لے گیا ہے۔ ہمارے شیطان اور جن یا چڑیلیاں تاریک جگہوں پر آباد ہیں، یہ عموماً رات کے وقت ہی وارد ہوتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ ہم آج بھی روزمرہ زندگی میں بدشگونی اور نظر لگنے جیسے تصورات سے اکثر دو چار ہوتے ہیں۔ بری یا کالی نظر پر یقین بہت قدیم اور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ قدیم یونان اور روم اور یہودی، اسلامی، بودھی اور ہندو روایات کے علاوہ لوک ثقافتوں اور پسماندہ معاشروں میں بھی ملتا ہے۔ ساری جدید دنیا میں یہ بدستور موجود ہے۔ متعدد روایات میں اجنبیوں، اپاہجوں، حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں کو بھی بری نظر ڈالنے کا الزام دیا جاتا ہے۔ عموماً خوشحالی اور خوبصورتی سے حسد کو بری نظر کی وجہ خیال کیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں کسی کی چیزوں، املاک یا خوبصورتی کی تعریف کرنا بدشگونی کے مترادف تھا، لہٰذا عموماً گاڈ ول یا گاڈ بلیس اٹ کے الفاظ بولے جاتے تھے۔ آج ہم اگر کسی بچے کی تعریف کر دیں تو اس کی ماں فوراً ماشاء اللہ یا چشم بد دور کہے گی۔ اگر کوئی شخص پرشکوہ مکان کی تعمیر کرتا ہے تو اس کے سامنے جلی حروف میں ماشاء اللہ لکھ دیتا ہے، یا پھر سب سے بالائی منزل پر کالی ہانڈی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں شر انگیز نظروں کے خلاف منتر ہیں۔ اس طرح بچے کے منہ پر کالخ یا داغ لگانے کا مقصد بھی ممکنہ کالی یا بری نظروں کو اس میں جذب کر دینا ہے تاکہ بچے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ غور کریں تو ہمارے ہر طرف یہ توہمات موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم خود کو بھی ان کا حصہ پاتے ہیں۔ ان سب کی وجہ صرف ایک ہے کہ شر کی قوت مسلسل ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ جدید سائنسی دور کے سائنسی ادب یا سائنس فکشن میں بھی یہ موجود ہے۔
ہیری پوٹر کی جادو نگریوں کی داستانیں ہمارے قدیم خدشات اور باطنی قوتوں سے خوف کا محض نیا بیان ہی ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ موجودہ دور کی اساطیر یا رسمی داستانیں کارٹونوں فلموں کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ ہندوستان کی قدیم کہانیوں اور الف لیلا کلیلہ و دمنہ کی باتیں کرنے والے جانور اب بھی لائن کنگ وغیرہ کی صورت میں زندہ ہیں۔ دور حاضر کی مقبول ترین فلم لائن کنگ کا مختصر تجزیہ شر اور خیر کے بارے میں ہمارے اوپر بیان کردہ تصورات کی تائید کے لیے کافی ہوگا۔ بادشاہ شیر انصاف پسند، رحم دل اور رعایا کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی ہی رعایا میں موجود ہرنوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے۔ اس کی سلطنت میں حیات بخش اشیاء کی فراوانی اور روشنی ہے۔ اس کا اپنا رنگ بھی روشن بھورا ہے۔ دوسری طرف بدخواہ یا شر انگیز شیر جو تاج و تخت پر قبضہ کر لیتا ہے، ظلمت کی سلطنت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سازشیں کرتا ہے اور آگ و خون سے کھیلتا ہے۔ اس کی کھال کا رنگ گہرا نسواری اور آنکھیں شعلے برسانے والی ہیں۔ اس کی تاریک اور بری دنیا کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں۔ فلم میں برائی کی قوت نیکی کی قوت پر قبضہ کر لیتی ہے اور ساتھ ہی عادل بادشاہ کی روشن دنیا تاریک اور سایوں کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن آخرکار نیکی دوبارہ فتح حاصل کر لیتی ہے۔ ہر قسم کی فلموں میں ایک شیطانی کردار یا ویلن ضرور ہوتا ہے۔ اصل شاطر اور منصوبہ ساز ویلن ہی ہوتا ہے۔ ہیرو تو محض اس کی چالوں کا جواب دیتا ہے یا خود کو بچاتا ہی رہتا ہے۔ ماورائے چیزوں اور مخفی قوتوں سے خوف کی بہترین عکاسی فلموں میں ہی ہوتی ہے۔ شیطان کا تصور تمام تہذیبوں، قدیم و جدید، تمام مذاہب، ہمارے ادب، مصوری، شاعری، حتیٰ کہ فلسفہ اور سائنس میں بھی سرایت کیا ہوا ہے، لیکن اس کی بہترین تفہیم صوفیاء نے فراہم کی۔ وہ خدا یعنی نیکی کی طرح شیطان یعنی برائی کو بھی انسان کی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی ذات میں چھپی ہوئی برائی اور تحریصات پر قابو پانا ہی انسانیت کی اصل منزل ہے۔ نفسیات اور سائنس نے بھی یہی بات ذرا مختلف انداز میں کہی ہے کہ شیطان ہمارے داخلی خدشات کا نام ہے۔